بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے معراج کے سلسلے میں کچھ گفتگو عرض کی گئی تھی۔ آج کے جمعے کے اندر اس سفر معراج کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر کچھ مناظر کو دیکھا اور ان کے بارے میں جبریل امین سے سوال کیا۔ آج جہنم کے انہی عذابوں کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ اس مقصد کے تحت کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ جہنم کا یہ جو عذاب ذکر کیا گیا اور جس گناہ کی وجہ سے وہ اس عذاب کے اندر مبتلا ہوئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی دانستہ یا نادانستہ طور پر اس گناہ کے اندر ملوث ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں اور اس سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ اس سفر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بھی سیر کی، اس کے مناظر بھی دیکھے، وہاں پر نہریں بھی دیکھی جن کے بارے میں کہا گیا کہ 2 ظاہری نہریں ہیں اور 2 باطنی نہریں ہیں۔ باطنی نہریں وہ جنت کی نہریں ہیں اور ظاہری نہریں وہ نیل اور فرات ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جہنم پر سے ہوا تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور اس ناخن سے وہ اپنے سینے اور بدن کو، اپنے چہرے کو چھیل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں اور کس گناہ کی سزا یہ بھگت رہے ہیں؟ جبریل امین نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کا گوشت کھاتے تھے۔ انسانوں کا گوشت کھانے سے مراد لوگوں کی غیبت کے اندر مبتلا رہا کرتے تھے اور ان کی عزت کو اچھالا کرتے تھے۔ یہ اس کی سزا ہے اور اس سزا کے اندر یہ اسی طرح پڑے رہیں گے۔
غیبت کرنا یہ زبان کا گناہ ہے، اور گناہ کبیرہ میں سے جو چند مخصوص بڑے گناہ اور جن کو اہتمام کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور اہتمام سے جس سے بچنے کی تلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع کے اوپر فرمائی ہے، ان میں سے ایک عظیم گناہ غیبت ہے۔ دوسروں کا ایسے انداز میں تذکرہ کرنا، چاہے اس کے پس پشت ہو یا اس کے سامنے ہو، اس طرح اس کا تذکرہ کرنا کہ اس کو ناگوار گزرے، فرمایا یہ غیبت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے بارے میں ایسی بات کہنا، ایسی برائی سے اس کو منسوب کرنا جو برائی اس کے اندر موجود نہ ہو، تو اس کو غیبت کہتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کر کے معاملے کو صاف کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کا تذکرہ کیا تو صحابہ کرام نے سوال کیا تھا کہ اگر یہ برائی اس کے اندر موجود ہو تب، یعنی جس برائی کے ساتھ تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ برائی واقعتاً اس کے اندر موجود ہے اور اس برائی سے اس کا تذکرہ کیا گیا، تو کیا تب بھی یہ غیبت ہے، تب بھی یہ گناہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی وقت یہ غیبت ہے جب یہ برائی اس کے اندر موجود ہو، اور اگر یہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے، نہ ہونے کے باوجود اس برائی کے ساتھ اس کا تذکرہ کرنا، فرمایا یہ بہتان ہے، یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو غیبت تو اسی وقت ہے جب وہ گناہ اور وہ برائی اس کے اندر موجود ہو، اس وقت اس کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا جائے، اسی وقت یہ غیبت ہے۔ آج غیبت کی شناخت، غیبت کی برائی ہمارے ذہن و خیال اور دماغ سے گویا بالکل ختم ہو گئی ہے۔ ہماری کوئی مجلس، ہماری کوئی بیٹھک بغیر غیبت کے اس کا تصور نہیں ہے۔ دو چار آدمی بیٹھیں گے کسی مجلس کے اندر، کچھ خیر کی بات ہوگی، اور پھر اس کے بعد کسی کی برائی کے اندر ملوث ہو جائیں گے۔ گویا یہ وقت کاٹنے کا ذریعہ ہے، اپنے ذہن کو سکون دینے کا ذریعہ ہے، اپنی انرجی جو ہے تو پھر سے واپس لانے کا ذریعہ ہے، اور کہیں خیال بھی نہیں گزرتا کہ ہم گناہ کے اندر ملوث ہو رہے ہیں۔ خصوصاً عورتوں کی مجلسیں، اس کے اندر یہ بات کثرت سے پائی جاتی ہے کہ وہ غیبت کے گناہ کے اندر ملوث ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، دوست، بزرگوں، زبردست گناہ ہے، ہماری نیکیوں کو ضائع کرنے والا ہے، اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر اس منظر کو دیکھا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، دوسرے منظر کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سروں کے اوپر پتھر کو مارا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کا سر بالکل پھٹ کر چپٹا ہو جاتا ہے اور وہ پتھر لڑک کر دور جاتا ہے۔ وہ فرشتہ جو پتھر مارنے والا اٹھا کر پھر اس پتھر کو لاتا، جب تک وہ پتھر لے کر واپس آتا ہے وہ سر پھر پہلے کی طرح بالکل صحیح سلامت ہو جاتا ہے۔ دوبارہ پھر اس کے اوپر پتھر مارا جاتا ہے، اور مسلسل اس کے ساتھ یہ عمل کیا جا رہا ہے کہ مسلسل اس کے سر پر پتھر مارا جاتا ہے، سر اس کا بالکل چپٹا ہو جاتا ہے، پھر پتھر اٹھایا جاتا ہے، پھر صحیح ہوتا ہے، پھر مارا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ حضرت جبریل امین نے جواب دیا
کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے اندر سستی کرنے والے تھے. نمازوں میں سستی کی یہ سزا ہے کہ ان کو یہ مسلسل ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. نماز عظیم الشان عبادت ہے، اور اس گناہ کا جو تذکرہ کیا گیا اور جس کی سزا اس کے اندر بیان کی گئی، سستی سے اس کو تعبیر کیا گیا، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن وقت بے وقت قضا کر کے، جماعت چھوڑ کر، آگے پیچھے کر کے اہتمام کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے. چھوڑنے کا گناہ تو اس سے بھی بڑا ہے. سستی کے اوپر یہ سزا دی جا رہی ہے کہ مسلسل ان کے سر کو کچلا جا رہا ہے. یہ نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ اور عذاب کو وہاں پر دیکھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ایک وادی کے اندر لوگوں کو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں عذاب کے اندر گرفتار ہیں. ان کے سامنے برتن میں سڑا ہوا گوشت بھی رکھا ہے اور پکا ہوا اچھا گوشت بھی رکھا ہوا ہے، لیکن وہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت اور صحیح گوشت جو اس کو نہیں کھا رہے ہیں. آپ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ان کے ساتھ، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب اور پاکیزہ عورتیں موجود تھیں، لیکن ان پاکیزہ اور طیب عورتوں کو چھوڑ کر، یعنی اپنی منکوحہ بیوی کو چھوڑ کر فاحشہ عورتوں کے پاس جایا کرتے تھے، ان کے ساتھ شباشی کرتے تھے اور زنا کے گناہ کے اندر ملوث ہوا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے اس کے اندر عورتیں بھی ہوں گی جن کے بارے میں کہا گیا کہ جن کے پاس طیب اور پاک باز شوہر موجود تھے، لیکن ان کو چھوڑ کر ان کے تعلقات دوسروں کے ساتھ اور زنا کے اندر ملوث ہوا کرتی تھی. یعنی پاک چیز کو چھوڑ کر ناپاک چیز کے اندر مبتلا تھی. تو اس کی سزا یہ ہے کہ اچھا کھانا موجود ہے لیکن وہ کھانا وہ کھا نہیں سکتے، سڑا ہوا کھانا وہ اس میں مسلسل کھا رہے ہیں. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ کے اندر سانپ ہیں اور ان کا پیٹ اتنا بڑا ہے جیسے انسانوں کے رہنے کا جنگل، انسانوں کے رہنے کا مکان، اتنا بڑا ان کا پیٹ ہے. اس پیٹ کے اندر سانپ ہے اور وہ سانپ باہر سے لوگوں کو نظر آ رہا ہے. سانپ کسی انسان کو ڈس لے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، انسان بے چین ہو جاتا ہے اور بسا اوقات وہ تکلیف کی تاب نہ لا کر اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اگر وہ پیٹ کسی کے سانپ کے اندر سانپ پیٹ کے اندر اتر جائے تو کتنی تکلیف ہوگی، اور وہ بھی بڑے بڑے سانپ، پیٹ اتنا بڑا کر دیا جیسے انسان کے رہنے کا مکان، اس کے اندر سانپ ہو تو کتنی تکلیف ہوگی. یہ منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، کیوں اس کے اندر ملوث ہیں؟ حضرت جبریل امین نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود خور تھے، جو بیاج دنیا کے اندر کھایا کرتے تھے، سود کا مال کھایا کرتے تھے، جن کی وجہ سے یہ آج اس گناہ کے اندر ملوث ہیں. حرام مال کھانا، سود کھانا، بیاج کھانا، یہ اسلام کے اندر کسی بھی درجے میں قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ انسان حرام مال اور سود کے مال کے اندر گرفتار ہو اور اس کو کھائے اور اس کو استعمال کرے. سخت عذاب احادیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ہر وہ جسم جو مال حرام سے پرورش پائے، سود کے مال سے پرورش پائے، وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ وہ جہنم کے اندر جائے. فالنار اولا بہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کا وہ زیادہ مستحق ہے. آج یہ گناہ بھی، یعنی سود کھانا اور حرام کا مال کھانا، آج پورے معاشرے کے اندر، پوری امت کے اندر، پوری ملت کے اندر سرایت کر چکا ہے. اور مال کی محبت کے اندر
یہ تمیز ہمارے درمیان سے مٹتی چلی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس جو مال آ رہا ہے وہ مال حرام ہے یا حلال ہے، ہم سود کا کھا رہے ہیں یا پاکیزہ طریقے سے کمایا ہوا مال کھا رہے ہیں، اس کی تمیز ہمارے درمیان سے مٹتی چلی جا رہی ہے۔ بس مال آنا چاہیے، گویا مال کمانا یہ ہمارا مقصد زندگی ہے، کیسے آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس حرام مال کے کمانے کی وجہ سے اور سود کا مال کھانے کی وجہ سے ہماری دعاؤں کے اندر سے اثر ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پراگندہ بال پراگندہ حال بالکل یعنی درویش کی طرح اور اللہ کے نیک بندے کی طرح شکل بنائے ہوئے ہے، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر یا ربی یا ربی یا ربی کہہ کر خوب دعا کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر خوب دعائیں کر رہا ہے، عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ گل گلا کر دعائیں مانگ رہا ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا مالہ حرام وملبسہ حرام ومطعمہ حرام، اس کا مال حرام ہے، اس کا کپڑا حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، یعنی حرام کے اندر پورے طریقے سے ملوث ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهَا، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ آج حرام مال کے اندر پوری ملت اسلامیہ گرفتار ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس وقت موجودہ وقت کے اندر اپنے معاشرے کا اگر تذکرہ کیا جائے تو اپنے معاشرے کے اندر تصویر کا کاروبار، ہمارا جو کام ہے ساڑی کا کپڑے کا، اس کاروبار کے اندر ہم لوگوں کو جو اطلاع مل رہی، یعنی آپ لوگوں کے واسطے سے اور مسائل معلوم کرنے والوں کے واسطے سے ہمارے معاشرے کے اندر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تصویر اور فیگر کا مال، اس کا بنانا، اس کا چھاپنا، اس کی ڈائی کرنا اور اس کے اوپر ورک کرنا، کام کرنا اور اس کو فروخت کرنا، یہ ایک مرتبہ پھر انتہائی شور اور زور کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اچھے اچھے لوگ اس کے اندر ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کیوں یہ کر رہے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ مولوی صاحب اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں، ہم کیا کریں، یہی مال بازار کے اندر بکتا ہے، یہ نہیں کریں گے تو ہمارے پاس پھر کام نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، روزی دینے کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، کتنا دے گا یہ بھی تقدیر کے اندر متعین ہے، آپ اسباب اختیار کرنے کے مکلف ہیں، اور جائز اسباب کو حلال طریقے کا آپ اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس راستے سے بھی آپ کو اتنا ہی مال عطا فرمائیں گے۔ اصل آج کاروبار جو کیا جا رہا ہے، ہم کیوں مال کماتے ہیں اور کیوں ہم تجارت کرتے ہیں، اس کے نظریے کے اندر اور سوچ کے اندر اور نیت کے اندر فرق پڑ گیا۔ ہمارا کاروبار کرنا، ہمارا تجارت کرنا، مال کمانے کی محنت کرنا، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، فکر کرنا، مشورہ کرنا، ساری محنت کرنا، یہ ہماری آخرت کے لیے ہے، یہ ہماری آخرت ہے، ہماری دنیا نہیں ہے۔ ہم مال کمائیں گے تو اس کے ذریعے سے جو حقوق ہم سے متعلق ہیں، ہمارے والدین کے، ہماری اولاد کے، ہمارے پڑوسی کے، ہمارے رشتہ داروں کے، دوسرے دینی حقوق جو ہم سے متعلق ہیں، ہم مال کمائیں گے تو اس کے ذریعے سے ان حقوق کو ادا کریں گے، نیک راستوں کے اندر مال خرچ کر کے اپنے درجات کو بلند کریں گے۔ حلال مال کما کے یہ سارا کام ہو سکتا ہے، حرام طریقے سے کما کر ہم ان ساری چیزوں کے کرنے کے مکلف نہیں ہیں۔ حلال ہی راستہ اختیار کیجئے، مقدر میں جتنا ہے اتنا ملے گا، اس سے زیادہ نہ کسی کو ملا ہے نہ ملے گا، تقدیر کے اندر لکھ دیا گیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زبردست آزمائش اور امتحان ہے کہ غلط راستے کی طرف سے مال آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور صحیح اور حلال راستے کے اوپر انسان چل رہا ہے تو اس راستے کے اندر اس کو مسلسل دشواری اور مشکل اور مال کا نہ آنا، یہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ اس راستے کے اندر، اس طریقے کے اندر، اس کام کے اندر
کوئی مال کی آمد نہیں ہے, کاروبار کے اندر ترقی نہیں ہے, ہماری ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی ہیں اس راستے سے. میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, کیا ایک ہی طریقہ دنیا کے اندر متعین ہے کہ ہم یہی کاروبار کریں؟ ہم اس کاروبار کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ ذریعہ معاش اختیار نہیں کر سکتے جس کے ذریعے سے ہم حلال مال کو کما سکیں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم بہت زیادہ مال کمائیں, چاہے حلال کے ذریعے ہو چاہے حرام کے ذریعے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بالکل واضح طور پر بیان فرمایا ہے, طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. کسب حلال یہ ایک فریضہ ہے, حرام کا لفظ آپ نے استعمال نہیں فرمایا, حلال کا لفظ خاص طور سے استعمال فرمایا کہ مال آپ کو کمانا ہے لیکن حلال طریقے سے کمانا ہے, جتنا مقدر ہوگا اتنا ملے گا. پھر اس کے بعد حلال کی محنت کرنے کے بعد اگر نہیں ملا تو محنت آپ کی ضائع نہیں, آپ کی نیت درست ہے, آپ کو ہر محنت کے اوپر اللہ کی بارگاہ کے اندر ثواب ملے گا. ہماری زندگی تو آخرت کے لیے, دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے. نیت درست کر کے محنت کریں گے, دنیا میں ملے گا تو دنیا بھی بن جائے گی, نہیں ملے گا تو آخرت تو کہیں نہیں گئی. لیکن اگر حرام طریقے سے ہم مال کے کمانے کی کوشش کریں گے تو چاہے دنیا ہمیں ظاہری طور پر مل جائے, دنیا کی آسائش, دنیا کا مال, دنیا کے اسباب اور دنیا کی چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں, لیکن انجام کار یہ خسارہ ہے, بربادی ہے, ہلاکت ہے. دنیا کے اندر بھی اس مال کے اندر برکت نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر وہ مال باقی رہے, لیکن آپ کی نسلوں تک جاتے جاتے وہ مال ہلاک ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, کسی راستے کے اندر وہ ختم ہو جائے گا. کوئی آفت آ جائے گی, کوئی مصیبت آ جائے گی, کوئی بیماری آ جائے گی, کوئی مقدمہ آئے گا اور ساری چیزیں اس کے اندر آپ کی لگ جائیں گی اور آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. دنیا میں بھی برکت نہیں ہوگی اور آخرت میں تو خسارہ ہے ہی. میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, مال کے کمانے کی ترغیب دی گئی ہے کہ مال آپ حاصل کریں, اس کے ذریعے سے دین کے شعبوں کے اندر مال خرچ کر کے آپ اپنے درجات کو بلند کریں. لیکن ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کا لفظ استعمال فرمایا ہے. حلال راستوں سے جن کو ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرما رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے ایک ایک چیز کا سوال کر کے آنے والے لوگوں کے لیے تمام طرح کے شکوک و شبہات سے پردے کو ہٹا دیا. مالدار صحابہ کرام بھی تھے اور غریب صحابہ کرام بھی, فاقہ مست بھی صحابہ کرام تھے. مالدار صحابہ کرام اللہ کے راستے کے اندر بے دریغ مال خرچ کر رہے تھے. جن کے پاس مال نہیں تھا ان کو افسوس ہوتا تھا کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے, ہم کیسے ان کی برابری کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وظیفہ بتایا, دعا بتلائی کہ نمازوں کے بعد یہ ذکر کر لیا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ بھی وہ جو مال خرچ کر کے ثواب حاصل کرتے ہیں آپ کو وہ ثواب مل جائے گا. جو مالدار صحابہ کرام تھے اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے تھے لیکن نیکی کے وہ بھی حریص تھے. جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ غریب صحابہ کرام نماز کے بعد کچھ پڑھ رہے ہیں, معلوم کر لیا, پھر وہ بھی پڑھنے لگے وہی وظیفہ. اب پڑھنے کے اندر دونوں برابر ہو گئے, مال خرچ کر کے مزید آگے بڑھ رہے ہیں. پھر صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ ہم جو پڑھ رہے تھے وہ بھی پڑھنے لگے. مال کی فضیلت, مال جو اللہ کے راستے میں خرچ وہ ثواب ان کو مل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا چاہتے ہیں مقام بلند کرتے ہیں. تمہارے بس میں جتنا ہے تم اتنا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طریقے سے عطا فرما دیں گے. تو میرے بھائیو, دوستو, بزرگوں, ہم مکلف حلال مال کمانے کے, حرام کا مکلف نہیں ہے. اور حرام کے اوپر دنیا کے اندر بھی نحوست ہے, دنیا کے اندر بھی برکتی ہے اور آخرت کا تو سراسر خسران ہے ہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کے اندر اس واقعے کو بھی دیکھا, اور بھی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تھی. وقت ختم ہو گیا, انشاءاللہ کسی موقع سے اس کو بھی عرض کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچ کر اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ جب یہ واقعہ ذکر کیا گیا تو شروع میں ایک بات میں نے عرض کی تھی, اس میں کچھ غلطی ہو گئی تو اس کی تصحیح بھی کر دوں. میں نے اس جمعے کا عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے اٹھا کر حرم کے اندر لے جایا گیا. وہاں پر آپ کے سینے کو چاک کیا گیا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھلا گیا. پھر اس کے اندر حکمت اور ایمان کو رکھا گیا.
اس کے بعد میں نے یہ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد بیت المقدس لے جایا گیا اور وہاں سے براق پر سوار ہو کر آپ معراج کے سفر پر گئے. میں نے براق کو اس طریقے سے ذکر کیا تھا تو اس کی تصحیح کر لے. واقعہ اس طریقے سے تھا کہ حرم کے اندر براق جو سواری تھی جس کے بارے میں گزشتہ جمعہ میں عرض کیا گیا، وہ حرم کے اندر لایا گیا اور اس براق پر سوار ہو کر یہاں سے آپ بیت المقدس تشریف لے گئے تھے اور بیت المقدس جانے کے بعد وہاں پر آپ نے اس براق کو چھوڑ دیا تھا اور پھر اس کے بعد معراج پر جو گئے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سیڑھی دی گئی تھی. اس سیڑھی پر آپ چڑھے اور اس کے ذریعے سے آپ آسمانوں کے اوپر پہنچے. وہ سیڑھی کیسے لے کر اوپر گئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے. یہ سفر معراج یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے اور آج کی اس ترقی یافتہ دنیا کے اندر اس طریقے کی سیڑھی کا تصور کوئی ناممکن نہیں ہے. آج تیز رفتار سیڑھی دنیا کے اندر رائج ہے. ایکسیلیٹر چل رہا ہے، ایک سے ایک تیز رفتار سیڑھیاں چلی، انسان سیکنڈ کے اندر سینکڑوں منزل اوپر پہنچ جا رہا ہے لفٹ کے ذریعے اور ایکسیلیٹر سیڑھی کے ذریعے اور تیز رفتار سواریاں موجود ہیں. یہ انسان نے اللہ کی عقل دی ہوئی عقل کے ذریعے سے بنایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سیڑھی دی اور اس سیڑھی کے ذریعے سے آپ نے آسمانوں پر آپ آسمان کے اوپر تشریف لے گئے. تو یہ گزشتہ جمعہ کے اندر اتنی خطا ہوگی تو اس کو درست فرما لے. اور ایک اعلان ہے 25 جنوری بروز اتوار صبح 10 بجے جامعہ اسلامیہ ریوڑی تالاب میں دستار بندی کا جلسہ بھی ہوگا اور ساتھ میں بخاری شریف کا ختم بھی ہے. پہلے بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی معتمم بشیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیں گے اور پھر اس کے بعد جامعہ سے فارغ ہونے والے مفتیان کرام فضلاء قراء حفاظ سب کی دستار بندی ہوگی اور پھر اس کے بعد حضرت اپنے خطاب سے سامعین کو مستفیض فرمائیں گے. آپ سے اس پروگرام میں شرکت کی پرخلوص درخواست ہے. 25 جنوری بروز اتوار صبح 10 بجے جامعہ اسلامیہ ریوڑی تالاب.